بہت پیارے ہیں وہ مصرے. زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ ستیز. زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، زمانے سے جنگ کرو. اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بساز. زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا، بھائی تم زمانے کے رنگ میں لگے جاؤ. آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی. اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ 3 جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بنو. یہ جہاد ہے افضل الجہاد. پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد. بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے. اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر. جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا. رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف. یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہو، ہر آن ہوگا. وہ تو کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے. ہر وقت کشمکش ہے خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی. زمانے کی روش اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں. آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل. چمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا نارا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ. ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضور نے خبر دی فتنے کی. حضرت علی فرماتے ہیں اس پر میں نے عرض کیا میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہال کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے، ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی. بھائی کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا علم ہے، کہاں سے آئے گا علم ہے. لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد الرسول اللہ، یہ بتائیے ہم. مل مخرج منہا یا رسول اللہ. حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا، نہیں. مل مخرج منہا یا رسول، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا. اس کا جواب ہے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج. یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون. یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے. وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں. لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی. ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے کہ عبارت میں سطور ہوتی ہیں اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز. قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات ہیں. اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت. وحکم ما بینکم، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت ان سب کا فیصلہ اس کتاب میں موجود. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمُ. یہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. سیدھا راستہ اور کون سا؟ یہی قرآن. ہر رکعت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتے. عجیب تماشا ہے ہمارا. نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور حضور فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے. الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو. تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا. اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے. جو وسائل ان کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا. اس لیے کہ فتذهب ريحكم، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج وہ ہوا اکھڑ. تو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو. حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کون سی؟ هو حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی.
علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے. علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامع پہنایا ہے وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سوفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے. میرا کام اور کچھ نہیں ہے. موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا دریا کی گہرائی سے نکالا. یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی گوہر دریائے قرآن سوفتام. اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں. از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت قرآن زندہ ہست. مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے. یہ آئین قرآن جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا یاد کیجیے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا. یہ ہماری بدقسمتی ہے جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے. God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state and let it not be said that we didn't prove equal to the task. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے. قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے. اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے. اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا، حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے. 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا. اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یا گہرا صدمہ ہوتا، لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا. یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے. کیا 2 یمن موجود نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا 2 جرمنی دنیا میں موجود نہیں؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا 2 کوریا نہیں ہے؟ 2 ویتنام نہیں ہے؟ تو کیا 2 پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گہرا صدمہ ہے علیحدگی اور دوہرا صدمہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی. انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر اور خلیج بنگال کے اندر دبو دی. یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے. کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قائد جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے اس کو آئین نہیں بنایا. ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری، ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، لیکن اس قرآن کی طرف پیشقدمی نہیں کی. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید، وہ ہم پر گوڑا برسا ہے. تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر قلم کے ٹیکے کی طرح موجود ہے. اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لچھن ہے، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہے، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے. لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا. صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی. ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آ. بہرحال عرض یہ کرنا تھا. اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت قرآن زندہ ہست. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست. دامو اس کو مضبوطی کے ساتھ حبل اللہ یہی قرآن. یہ یک آئینی اور پے کرے قرآن کی زندگی، پے کرے ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم. ایک 3 جملے اور سن لیجئے. هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے. ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے، اب مزید ہیرے نہیں ہیں. نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہے. ضرورت صرف کھودنے کی ہے. میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا. آج کا قرآن کھودنا ہو، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی. قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس، بالکل ظاہر وہ تھی، اس کی ہدایت تو اس دور کے لیے ضروری تھی. ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے تدبر کی ضرورت. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کی تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے. بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے. اگر عام حالات میں وہ آدھا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا ہے کچھ اور نہیں، تناول فرمائیے ذرا. یہ بھائی نہیں، میں اب بھر چکا. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمایا یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے.
ان کی پیاس بڑھتی چلی، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے۔ کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لیتا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے اس پر بوسیدگی طاری نہیں۔ دنیا کی اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 4 دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے گا۔ لیکن یہ کتاب وہ ہے، امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ یہ ہدایت ہے صرف ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لا ود ان، اس نے کہا کہ وجود ہستی کے 2 دلیلیں ہیں سب سے بڑی، دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان۔ ہمارے اندر مورل لا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ مورل لا ہے۔ جن کا یہ مورل لا فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے، جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں، ان کے لیے ہدایت اولاً وہی آتے ہیں سلیم الفطرت، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ، والذین تبعوہم بإحسان، پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے تھے۔ ایک نمونہ دیکھ لیا، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ۔ قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ سابقون الاولون جو ہے وہ سلیم الفطرت، وہ سلیم العقل انسان ہے جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں، البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہے حاصل، اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضال کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ ضال اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے، اور ضال وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ تو جو غور و فکر غار حرا میں ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے تحنس فی، جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے۔ تو وہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا تفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ غور و فکر کی کائنات کیا ہے، وہی جو سے فلسفی، جن کوسچن سے فلسفی گریپل کر رہا ہوتا ہے، 2 ہاتھ کر رہا ہوتا ہے، وہی حضور اس سارے فکر کے مراحل سے گزرے ہیں اور قریب پہنچ گئے ہیں تو دروازے پر دستک دی واضح کر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اٹھا دیے۔ اچھا، یہ تو آپ کے سامنے تعلق جو ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں۔ اب میں آپ کو اس کا سنتھسس بتا، یہ عقل و فطرت جو ہے اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی، انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے، اس پر ظہور کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں، تم تو باہر کی دنیا میں مادی، کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کے ان کی بنیادی وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے، کیا کہنا قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر اور احتیاج اور مف انسان کو کفر تک پہنچ۔ تو تم ادھر متوجہ ہو، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور یہ نماز کا افتتاح، انی وجہت کیا، میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف، حنیف یکسو ہو کر، دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی۔ یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا جو کہ شکر کا لازمی۔ اب اس کا سنتھسس میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت، اسی لیے کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن، اس کی کتاب جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ۔ اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی۔ اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، منطق نے منطق کو کاٹتا ہے۔ There's no logical reason to prove the existence of a critique of pure reason۔ میں نے کہا تھا pure reason، عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہے۔ وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے؟ اگنوسٹسزم یا اسکیپٹسزم، لادریت یا ارتیاح۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی کریٹیک آف پریکٹیکل، اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے، یہ نیسیسٹی ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو کانٹ کے کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ کوئی منطقی دلیل خدا کے ثابت نہیں۔ متکلمین نے کوششیں کی ہے لیکن دلیل کو کاٹ دیتی ہے، منطق کا توڑ۔ وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا۔ اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جائے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں، تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں۔ ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى
الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ ملازمت رکھتا، 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کے ملے، صحرا نہ صحرا کا جہاز. وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی. اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے. آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں. یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی ہے. اب دیکھیے اس کے لیے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البر ہم نے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یقیناً آسمان اور زمین تخلیق رات اور دوپہر میں اس کشتی یا جہاز میں بھی ایسا سامان لے کر چل رہی ہو جو لوگوں کو نفع پہنچے، اور وہ جو اللہ نے آسمان پانی میں اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے پہچانو. قیامت تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کا کمال؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر. تو کائنات کا ذرہ سر اللہ تعالیٰ کی نشان میں. شیخ سعدی نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار. یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر. اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر از معرفت نگار. وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات. اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات للعاقلین. دوسری طرف تمہارے اندر سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. بے دل نے خوب چوٹی کے شعراء میں سے رہے ہیں، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. آسان نہیں ہے طرز بے دل میں اردو میں شاعری. وہ فارسی ستمشت گر حوست کشد کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم ندمی دئی در دل کشا بچمندرا. یہ ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل قدم. ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو. کبھی اپنے دل کا دروازہ داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ. ستمست گر حوست کشد کہ بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم ندم دمکتا ہوا غنچہ خود در دل کو شاہ بچمندر. آیات الہیہ اندر بھی. اچھا، ان آیات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ یاد آ گیا تھا، اندر موجود اللہ کی علم اور معرفت موجود تھی، پردے آ گئے تھے، ظہور تھا. یا جیسے ایک جگہ کہا گیا کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر جو بھی بدکاریاں وہ کرتے رہے ہیں اس سے زنگ لگ گیا، حجابات آ گئے. شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف المحجوبات ہے. اس کے لیے تو پھر معیار ہو گیا ہے کتاب و سنت. اس کسوٹی پر ہر چیز کو پڑھیں. اگر اس کے خلاف کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے تو اسے وسوسہ شیطانی سمجھیے، لاہور پڑھیے، اس کو جھٹک دیجیے، اسے زبان پر بھی نہ لائیے. اس لیے کہ جب تک وسوسے کو آپ زبان پر لا کر بیان نہیں کرتے کوئی گرفت. اس لیے کہ شیطان کو یہ اختیار اللہ نے دے رکھا، الذی یوسوس فی صدور الناس. وسوسہ اندازی وہ کرتا ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کو قبول کرتے یا نہیں کرتے یہ آپ کا اختیار ہے. تو اس اعتبار وہ عقل جو فطرت سے آزاد وہ در حق گمراہی کی. مشتاق احمد صاحب ملازمت پیشہ ہیں. آپ کا سوال ہے کہ شرک کو چھوڑ کر میری ذات سے دانستہ یا غیر دانستہ لغزشیں ہوتی رہتی جس کا براہ راست فوری اثر میری روزی روٹی پر ہوتا ہے. توبہ کرتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، لیکن پھر گناہ کی کشش شجر ممنوعہ کو چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی. کیا انسان اس حد تک کمزور ہے
तदारुक क्या करना चाहिए, तदारुक क्या हो? देखिए, तदारुक तो ये है कि अपने ईमान को और गहरा कीजिए, और गहरा कीजिए, और गहरा कीजिए। जिसका बम्बा और सरचश्मा को कुरान पढ़ें और कुरान को अव्वल तो कोशिश करें, अगर आपकी उम्र अभी ऐसी है कि आप सीख ज़बान सीखें और कुरान को अपनी आंख से, तर्जुमे से नहीं। तर्जुमा सेकंड हैंड नॉलेज है। तर्जुमा जब आप पढ़ रहे होते हैं तो मुतरजिम की आंख से कुरान पढ़, अपनी आंख से, वो सेकंड हैंड नॉलेज, वो नॉलेज दे सकता है, इंस्पायर नहीं कर सकता। तर्जुमा कभी तो ईमान जो पैदा हो कुरान, ईमान की कमजोरी की वजह से ऐसा। अच्छा, ये भी है कि बास तबाए जैसे कोई जिस्मानी तौर पर बहुत ही है, बाद में पैदा ही लागी, ऐसे ही अंदर से इंसान की कुव्वत इरादी है, वो भी बास की मजबूत होती है, जो फैसला कर लिया डट गए। बास की कुव्वत इरादी इतनी, मसलन बाज लोग सिगरेट छोड़ना चाहते नहीं छोड़ते, 8 महीने 10 महीने तो दोबारा, तो ये वो विल पावर है, स्ट्रेंथ ऑफ डिटर्मिनेशन। तो अल्लाह ने उनके लिए भी तव्वाबून खत्ताऊन कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन और खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, तमाम इंसान इंतहाई खताकार हैं। इन खताकारों में वो है जो तौबा बहुत कर, और ऐसी हदीसें मौजूद कि जिस वक्त आपने तौबा की, एक दफा उस अमल को छोड़ना लाज़िम, उस वक्त ये इरादा होना चाहिए कि अब दोबारा नहीं करूं। उस वक्त दिल के अंदर जो है पशेमानी, और अगर वो हुकूक लिबाद का गुनाह है तो या तो जिसका पैसा मारा है उसे माफी हासिल किया, कंपनसेट कर, इसलिए कि हुकूक लिबाद के जो मामलात है वो अल्लाह अपने हुकूक को माफ करने में, इसके बाद आप कुछ अरसे के बाद फिर गुनाह हो गए, फिर तौबा करें, फिर गुनाह हो जाए, फिर तौबा करें, जुड़े रहे अल्लाह। मैं उसकी मिसाल दिया करता हूँ, किसी बच्चे को माँ मार रही, वो बच्चा माँ ही से लिपट रहा है, इसी तरीके से अल्लाह से लिपटे रहो और समझो कि हाँ ये मुझसे हो रहा है, फिर तो इसलिए कोई हर्ज नहीं। अगर आपकी कुव्वत कमजोर है तो अल्लाह ताला जो है आपकी जो भी कुव्वत उसने आप में की, आपके जीन्स में कोई कमजोरी है तो मैं बयान कर चुका हूं कि जो शाकिला इंसान का कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलते, ये वो जीन्स के जरिए से बनता है और माहौल की वजह। लन तज़ूला कदम इब्ने आदम, हुजूर ने खबर दी है इब्ने आदम के कदम हिल नहीं सकेंगे। जैसे मुजरिम खड़ा होता है कटहरे के अंदर, उस कटहरे में से हिल नहीं सकोगे, हत्ता युसअला अन खम्सिन, जब तक कि 5 चीजों का हिसाब न ले ली। वो 5 चीजें क्या है, कान खोल कर सुनिए। अन उमरिही फीमा अफना, उम्र का हिसाब दो, ये 80 बरस और 70 बरस हमने तुम्हें दुनिया में दिए, कहां जाए किए। वान शबाबिही फीमा अबला, और खास तौर पर जवानी का दौर, उमंगों के दिन, वलवले होते हैं, कुव्वत होती है, तवानाई होती है, आदमी चलते हुए जमीन पर पांव मारता है, कुव्वत जो है वो अपना इजहार चाहती है। ये जवानी कहाँ गलाई, हिसाब दो, एक एक लम्हे का हिसाब दो। माल ही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़, एक एक पाई का हिसाब दो, माल का कहां से कमाया था, हलाल से कि हराम से, और कहां खर्च किया था, गुलछर्रों में, अय्याशियों में, या नेकी के कामों में, अदाए हुकूक में, अल्लाह के दीन के लिए। 4 सवाल हो गए, 2 जिंदगी के बारे में, एक जिंदगी पूरी बहसियत मजमूई कहा किस काम में लगा, और खास तौर पर शबाब का दौर कहां लगा। 2 सवाल माल के बारे में, कमाया कहां से, हलाल से कि हराम से, जायज से कि नाजायज से, खर्च कहां किया। और आखिरी सवाल वअम्मा अमिल फीमा अलिमा, जो इल्म हासिल किया था उसमें अमल कितना किया। इल्म के अंबार लगाते चले गए और अमल के आगाज की भी नौबत ना। ये इल्म जो है ये उस रोज सबसे बड़ा वबाल बन जाएगा। इतना इल्म और अमल कुछ नहीं, बजाय के क्रेडिट का जरिया बनो, ये उल्टा डेबिट का खाता बन गया। ये जवाबदेही का एहसास है कि जिसकी वजह से इंसान की ट्रेजेडी जो है वो दोहरी है। कोई हैवान इतने बोझ तले नहीं, मुशक्कत की, मेहनत की, इस जिंदगी में खत्म हुए, उसके बाद कोई मुहासबा नहीं। इसको भी गालिब ने खूब कहा है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाया तो किधर जाए। ये है वो ह्यूमन ट्रेजेडी। अब मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, एक तो गौतम बुद्ध का फलसफा, उसके फलसफे का मेन थीम ये है सर्वम दुखम, ऑल इज पेन, ऑल इज, और उसने जो भी अपनी मेहनत की, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसे बाद में मिला क्या और क्या नहीं मिला। एक बात आपसे अर्ज कर दूं गौतम बुद्ध के बारे में, एक बहुत जय्यद आलिम मेरे नजदीक बर्रे सगीर पाक व हिंद के उलमा में, जो इस सदी के उलमा हैं, उनमें उनका बहुत ऊंचा मकाम है। मौलाना मनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह, गीलान कस्बा है बिहार का, वहां के रहने वाले थे। उनकी जिंदगी ज्यादा गुजरी हैदराबाद दक्कन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे। उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में ये लिखा है कि मेरा ये गुमान है वो भी अल्लाह के भी थे, और उसकी दलील दी। कुरान मजीद में एक रसूल का जिक्र आता है ज़ुल्किफ्ल, और ये ज़ुल्किफ्ल वो है जिसके बारे में हमें कुछ पता। कुरान मजीद में भी एक जगह जिक्र आया है। नंबर 2 ये कि किसी हदीस में उसकी कोई हमें वजाहत नहीं, न हुजूर से पूछा गया न हुजूर ने उसकी वजाहत कर। अब ये ज़ुल्किफ्ल है कौन? तौरात में जो नबियों के नाम आते हैं उनमें से किसी नबी का नाम ज़ुल्किफ्ल के आसपास नहीं बनता कि ये समझा जाए कि ये उस नाम की बिगड़ी हुई या बदली हुई शक्ल बन गई है। तो उन्होंने जो कहा है वो बात वज़नी मालूम होती है इस एतबार से कि कपल वस्तु, कपल पे जो है वो अरबी में है नहीं, वो फे बनती। तो ज़ुल्किफ्ल के माने किफल वाला,
اور یہ کفل جو ہے کپل والا، جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ خیال، یہ میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، واللہ عالم کہیں گے ہم، لیکن امکان ضرور موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہوں، لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھیں تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے۔ یہ تو قرآن مجید میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں پائی، ورنہ تو خدا کا بیٹا ثالث الثلاثہ، ان کو کیسے ہم مانتے ہیں؟ لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا، تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ درجے میں کہیں گے یقین۔ بہرحال گوتم بدھ نے اس دکھ، رنج، صدمہ، غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر تپسیائیں کی، علم حاصل کیا، رشیوں منوں کے پاس گیا، اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کون سا، اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں، اس غم سے، اس نجات سے، اس اندوہ سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں۔ اسی کو سیلویشن کہتے ہیں انگریزی میں، اسی کو ہندی میں نرمان کہتے ہیں۔ محدود ہے، عطائی ہے، اس کا دیا ہوا ہے، حادث ہے، تو نہ ہونے کے برابر۔ چنانچہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی دعائے استخارہ، جو اس کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح حضور نے یہ دعا تلقین فرمائی اور یاد کرائی جیسے کہ قرآن مجید ہمیں پڑھایا اور یاد کرایا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں، تجھے علم حاصل ہے، مجھے کوئی علم حاصل نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ کوئی علم حاصل نہیں، نفی مطلق کیسے ہو جائے گی؟ آخر حضور کو بہت سا علم حاصل تھا، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا ہے، تو لا علم لنا۔ اور یہاں جو فرمایا فإنک تقدر ولا اقدر ولا تعلم ولا اعلم، وہ تعلم ولا اعلم، تو جانتا میں نہیں جانتا، وہ اس اعتبار سے کہ ہمارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں نہ ہونے کی، جس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ تشریح دی گئی ہے کہ تم اپنے علم کا اور اللہ تعالیٰ کے علم سے تقابل کرنا چاہو تو یوں سمجھو کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ایک انگلی پانی میں ڈبو کر نکال لو، تو جتنا پانی تمہاری انگلی پہ لگ کر آ جائے گا، اس پانی کو جو تناسب ہے سمندر کے پانی کے ساتھ، وہ تناسب بھی تمہارے علم کو حاصل نہیں، اللہ کے علم کے حاصل۔ یہ ہے زمین و آسمان کا فرق۔ تو گویا کہ ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں گویا وہمی ہے، خیالی ہے، حقیقی نہیں ہے، واقعی نہیں ہے۔ یہ وحدت الوجود جو ہے کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اب اس میں ایک اوپر درجہ اور ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، یعنی وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے۔ باقی جو ہمیں وجود نظر آ رہا ہے، نظر تو آ رہا ہے نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سراب ہے۔ جیسے پانی نظر آتا ہے، اسے آپ دیکھتے ہیں چل پانی تو وہاں نہیں ہے، سراب ہے۔ لہذا اس کے لیے جو شعر کہے گئے کل ما فی الکون وہم او خیال اور وقوس فی المرایا اور ظلال، اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے ہمارا یا خیال ہے ہمارا، اور یا یہ کہ جیسے شیشوں میں آئینوں کے اندر عکس نظر آتے ہیں، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کا کوئی وجود آئینے کے پیچھے نہیں ہے، نظر تو آ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اگرچہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کا وجود کوئی نہیں۔ تو جیسے کہ آئینے کے اندر تصویریں بن جاتی ہیں اور عکس نظر آتا ہے، یا یہ کہ درخت کا سایہ جو ہے زمین پر پڑ رہا ہے، ظلال، ظل، تو اس سے زیادہ حقیقت اس کائنات کی۔ اب یہ اس میں دو ہمارے جو بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کا اختلاف ہے، وحدت الوجود شیخ ابن عربی اور وحدت الشہود شیخ احمد سرہندی۔ معاملہ چونکہ بہت باریک ہے، میں اس کی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے اس پر اپنا موقع جو ہے بہت تفصیل سے سورہ حدید کا جب درس پچھلی مرتبہ میں نے دیا تھا تو اس میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اب اتنا موقع نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں، حالانکہ وہ وحدت الشہود کے قائل ہے، وحدت الوجود کے قائل نہیں ہے۔ وحدت الوجود کی تو سب سے شدید نفی انہوں نے کی، اور وحدت الوجود ہی کے جواب میں انہوں نے وحدت الشہود کا فلسفہ جو ہے وہ پیش فرمایا ہے۔ لیکن مثال ان کی کیا ہے کہ اگر آپ کوئی ایک لکڑی لے کر اور اس کے ایک سرے کے اوپر کپڑا باندھ دیں اور اس پہ تیل ڈال دیں، مٹی کا تیل، اور پھر آگ لگا دیں تو مشعل آپ کے پاس آ گئی۔ یہ مشعل جو ہے اسے تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجئے تو آپ کو ایک آتشین دائرہ نظر آئے گا، یو ول سی اٹ، ایک سرکل ہے آگ کا، کیونکہ آپ تیزی کے ساتھ حرکت دے رہے ہیں اس کو مشعل کو، تو آپ کو وہ جو ایک مشعل جو ہے وہ آپ کو ایک دائرے کی شکل میں نظر آئے گی، نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دائرہ موجود نہیں ہے۔ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے،
نظر آ رہا ہے نہیں. مغربی فلاسفہ میں سے بریڈلے نے اس پر جو کتاب لکھی تھی اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، یہ اپیئرنس جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کائنات کے اندر، یہ ریئل نہیں ہے، ریئلٹی سم تھنگ اور، وہ کچھ اور ہے. تو اس حوالے سے یہ جو وجود کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو اللہ پر قیاس نہیں کر سکتے اور اللہ کے وجود کو اپنے وجود پر قیاس نہیں کر سکتے. یہ دونوں جو ہے متمایز ہیں، متغیر ہیں، اور اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہمارا وجود نہ ہونے کے برابر. البتہ اس وحدت الشہود یا وحدت الوجود کی جو عامیانہ تشریح کی جاتی ہے عمومی سطح پر عام لوگوں کے اندر، وہاں یقیناً خطرے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہاں پینتھیزم کے ساتھ، ہماؤست کے ساتھ اس کی ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے ائمہ نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ جو ہے مخالفت کی ہے اور نفی کی ہے وحدت الوجود کی، اور اسی انداز میں جو ہے شیخ احمد سرہندی نے وحدت الوجود کی نفی کی ہے. اس لیے کہ وحدت الوجود کی تعبیر جو ہے باریک ہو کر پینتھیزم کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے، ہماؤست کے ساتھ. اس حوالے پہ یوں سمجھنا چاہیے کہ در حقیقت اس میں زمین و آسمان کا فرق یوں ہے، پینتھیزم میں کائنات کو حقیقی مانتے ہیں. اللہ اس کائنات میں گم ہو گیا ہے، اللہ نے یہ شکل اختیار کر لی، اب اللہ کا وجود علیحدہ نہیں ہے، اللہ اس کائنات میں گم ہو گیا، حل ہو گیا. جیسے نمک پانی میں حل ہو گیا، کہاں نمک آپ کو نظر آئے گا، یا چینی تھی پانی میں حل ہو گئی. تو یہ جو ہے یہ کیفیت ہے کہ اب وجود حقیقی کائنات کا اور اللہ کا وجود گم. جبکہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے، چاہے وہ شیخ ابن عربی ہو اور چاہے شیخ احمد سرہندی ہو، کہ کائنات کا وجود ہے ہی نہیں، نظر آتا ہے. حضرت شیخ احمد سرہندی کے الفاظ یہ ہے، ای الصنعت باری تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ معدوم را موجود میں نمائند، کہ معدوم جو شے ہے اس کو وہ موجود کی شکل میں دکھا رہے ہیں. حقیقت اس کا اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہیں ان پر بھاری. ہمت ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے. پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کے بعد تھے، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں. دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے ہے، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے. ان کی ایک عجیب تقسیم کرتی ہے. آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ. بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجہ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا آیا؟ وہ خدیجہ کا. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن صدیقات میں چوٹی. جب حضور نے فرمایا